دجال جب آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 میں سے 99 لوگ اس کے پیچھے چل دیں گے. بعض روایتوں میں آتا ہے 1000 میں سے 999 لوگ اس کو سجدہ کر دیں گے, اس کے آگے جھک جائیں گے. جب میں حدیث پڑھتا تھا مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا, ایسا کیسے ممکن ہے؟ دجال کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافرا, وہ کافر ہے, اور ہم لوگ جانتے ہیں اللہ کون ہے, رسول کون ہے, ہمارے اندر ایمان و غیرت ہے, کیوں ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کیوں اس کے آگے سجدہ کریں گے؟ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ذرا سا کہیں آڈیشن ہوتا ہے, ذرا سا کہیں ایکٹنگ کمپٹیشن ہوتا ہے, وہاں نوجوانوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے, لڑکوں لڑکیوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے, ذرا ایک ایک کڑی زمین کے لیے, ایک ایک انچ زمین کے لیے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں, ذرا سے روپوں کے لیے ایک دوسرے کی قتل کے در پہ ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کی عزتیں اچھال رہے ہیں. جب یہ منظر دیکھا تو دجال تو یہ سب دے گا ہی. جو پیسے کا پجاری ہوگا دجال کہے لو سونے کا پہاڑ لو سجدہ کرو, تو سونے کو جو پوجنے والے ہوں گے وہ دجال کو سجدہ. جو حسن کے شیدائی ہیں, جو ناز و نعمت کے پروردہ ہیں, وہ جب دجال ان کے لیے یہ حسن کی نمائش کرے گا, ان کے لیے طوائفیں کھڑی کر دے گا, چھنالیں کھڑی کر دے گا, لو اپنی بدکاریاں کرو, اپنی خواہشات پوری کرو, تو کیوں نہیں سجدہ کریں گے؟ تو میرے بھائی اور دوستو, بظاہر یہ حدیث عجیب لگتی تھی, لیکن آج جو ہماری صورتحال ہے, آج جو ہمارے سماج کی صورتحال ہے, ہمارے ذہنوں پر دنیا کی محبت غلبہ پا چکی ہے. ہم اگر خوش ہیں تو اس لیے خوش ہیں کہ ہماری دنیا بن رہی ہے, ہم دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں, اور اگر ہمیں غم ہے تو اس بات کا غم ہے کہ دنیا میں ہم ناکام کیوں ہیں, دنیا میں ہم پریشان کیوں ہیں, ہمارا کاروبار کیوں نہیں چل رہا, ہماری صحت کیوں نہیں ٹھیک ہے, ہمارے بچوں کی نوکری کیوں نہیں لگ رہی ہے, ہماری بیٹی کی شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے. ہمارے جو مسائل ہمیں پریشان کر رہے ہیں وہ مسائل ہیں جو اس دنیا سے متعلق ہے, آخرت کی کسی کو چنتا اور کسی کو فکر نہیں. تو میرے بھائی اور دوستو, آج ضرورت ہے ہم اپنے ایمان پر نظر ثانی کریں. یہ فتنوں کا دور ہے, آزمائشوں کا دور ہے, شیطان کے بہکاووں کا دور ہے, پھسلاموں کا دور ہے. اگر اس وقت ہم نے اپنے ایمان کی قدر و قیمت کا احساس نہیں کیا, قربانی کے لیے تیار نہ رہے, جاں فروشی کے لیے تیار نہ رہے, اور اس بات کا ہم نے عزم اور حوصلہ نہیں کیا کہ ہم ایمان پر قائم رہیں گے, سر جھک جائے جھک نہیں سکتا, سر کٹنے کو کٹ جائے کٹ سکتا ہے, لیکن ہم کبھی کے آگے جھکیں گے نہیں. ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں, رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ان دونوں کی غلامی کے علاوہ ہمیں کسی کی غلامی منظور نہیں, کسی کی اطاعت اور کسی کی اتباع منظور نہیں. اگر ہم اپنے اندر اپنی یہ ایمان پیدا نہ کریں, یہ ایمان راسخ نہ کریں, تو میرے دوست اور ساتھیوں, جیسے آثار ہیں اس وقت دنیا میں اور جیسے آثار ہیں ہمارے ملک میں, شاید ہمارا اور ہماری نسلوں کا دین و ایمان پر باقی رہنا مشکل ہو جائے.